مشتاق احمد یوسفی کی تحریر علم دریاؤں سے اقتباس۔ ایک جھلک حجرے کی۔ خان صاحب کے حجرے کو غور سے دیکھا تو اپنے مکان سے کوئی گلہ نہ رہا۔ چھت ٹن کی نالی دار چادر کی، جس میں کنستر کی چادر کے 3-4 پیوند لگے ہوئے تھے۔ ہر پیوند کے گرد تارکول کا زنجیرہ۔ ایک دیوار میں چھت سے فرش تک ٹیڑھی میڑھی دراڑیں پڑ گئی تھیں، جن پر پلسٹر لاغر آدمی کے ہاتھ کی رگوں کی طرح ابھر آیا تھا۔ دیوانوں سے عبرت اور پلستر ٹپکنے کے علاوہ پچھلے کرایہ دار کے نور چشموں کے تعلیمی مدارج و مشکلات کا بخوبی اندازہ ہوتا تھا۔ شہتیر کے وسط میں جو آہنی کڑا تھا، اس میں ایک کھلی ہوئی چھتری الٹی لٹکی ہوئی تھی۔ یہی ان کا چھینکا اور الگنی تھی۔ ایک کونے میں ابدالی اس زاویے سے پسری کھڑی تھی گویا 2 بجنے میں 20 منٹ ہے۔ قریب ہی 12 سنگھے کا سر آویزاں تھا، جس کی ایک آنکھ اور کھال جھڑ چکی تھی۔ ہر سینگ پر کچھ نہ کچھ لٹکا ہوا تھا۔ ایک پر پلاسٹک منڈا ہوا 16 ہیٹ، دوسرے پر بنیان سوکھ رہا تھا 30 روپے بینک کی چابیاں۔ دروازے کی کیبل پر ٹنگی ہوئی پتلون پر مکھیاں اپنے نظام ہضم کے آثار چھوڑ گئی تھیں، لیکن کمرے میں کہیں مکھیاں اڑتی بھن بھناتی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ سب ہمارے منہ پر بیٹھی تھی۔ دروازے سے ذرا ہٹ کر ایک چیڑ کا کھوکا رکھا تھا۔ یہ ریڈ کلف کی اقامت گاہ تھی۔ اس کی چھت پر ملاقاتی بٹھائے جاتے تھے۔ سرکنڈوں کا ایک بڑا مونڈھا بھی تھا، جس کی بان کی سیٹ گل چکی تھی۔ اس میں ایک چھوٹا مونڈھا جس کی پشت جھڑ چکی تھی جڑ دیا گیا تھا۔ دوسرے کونے میں سواتی نمدے پر ایک ماٹ اوندھا دیکھ کر ہم مسکرا دیے تو فرمایا، آپ کے ہاں تو مٹکے صرف پینے، بجانے اور سر پر رکھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ دالان کی طرف کھلنے والے دروازے میں ایک تاروں کا پنجرا جھول رہا تھا، جو غالباً عجز و فروتنی کی تعلیم دینے کے لیے لٹکایا گیا تھا۔ اس کے نیچے سے جھک کر بڑی احتیاط سے نکلنا پڑتا تھا کہ پیندے میں سے پانی، باجرے اور بیٹ کی پھواریں پڑتی رہتی تھی۔ اس میں ایک سہما ہوا خوش رنگ پرندہ بند تھا۔ پوچھا، اسے کیا کہتے ہیں؟ فرمایا، چکور۔ پوچھا، پنچھی باورا چاند سے پریت لگائے والا چکور؟ وہی جو چاند کے گرد چکر لگاتا ہے؟ بولے، آپ کی طرف لگاتا ہوگا۔ فرنٹیئر کا چکور اتنا الو نہیں ہوتا۔ خیبر کے پہاڑوں میں چاندنی کے علاوہ اس کی دل بستگی کے لیے کچھ اور بھی ہوتا ہے۔ پوچھا، حضور نے دل بستگی کے واسطے پالا ہے؟ بولے، نہیں، ہمارے ہاں چکور نیک شگون کے لیے پالا جاتا ہے۔ دافع بلیات ہے، مالک کی ہر آفت اپنے اوپر لے لیتا ہے، پھر ایک دن اچانک مر جاتا ہے، جو اس کی علامت ہے کہ مالک کی آئی اس کو آ گئی۔ کراچی بھی عجب شہر ہے، 3 چکور مر چکے ہیں، یہ تخمیر بھی پرسوں سے اونگھ رہا ہے۔ اسے آپ لیے جائیے، آپ کی حالت تو اس سے بھی زیادہ غیر ہے۔ حضور آہستہ آہستہ، جناب آہستہ آہستہ۔ انہیں مائل بگرم دیکھا تو ہمت بڑھی۔ خان صاحب، تمباکو کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ فرمایا، 2۔ پہلی قسم ورجینیا اور دوسری غیر ورجینیا۔ پوچھا، صوبہ سرحد میں تمباکو کہاں کہاں پیدا ہوتا ہے؟ فرمایا، جہاں جہاں کاشت کی جاتی ہے بکثرت پیدا ہوتا ہے۔ پوچھا، سنا ہے مردان، چارسدہ، نواکلی اور تحصیل ثوابی میں تمباکو کے آڑتی پائے جاتے ہیں؟ فرمایا، جہاں مال ہے وہاں تجارت، اور جہاں تجارت ہے وہاں آڑت ضرور ہوگی۔ انہوں نے تمباکو کا علم پانی کر دیا، راہ مضمون تازہ بند نہیں۔ سرور صاحب نے کچھ دن بعد تمباکو کی تیسری قسم بتا کر ہمارے معلوماتی خلا کو پر تو نہیں کیا، لیکن اس پر پل ضرور بنا دیا جس پر سے اینڈرسن کی سواری گزر سکتی تھی۔ فرمایا کہ تمباکو کی توقیر تو سرکار عالیہ ہر ہائنس نواب سلطان جہاں بیگم کے زمانے میں ہم رامپوری پٹھان بڑھاتے تھے،
मुनक्कश चिल्लम में पुराने गुड़ का कवाम और 2 आतिशा तंबाकू कड़वा 2 रसा बगैर तवे के रखकर पूरी कुव्वत से कश लगाते तो एक एक बालिश्त ऊंचा शोला लपक उठता। जिसके सुल्फे का शोला ज्यादा ऊंचा जाता वही मर्द ठहरता। सबसे तेज तंबाकू रमजानी कहलाता था। रमजान में हुक्के के रसिया उसी से बाजमात रोजा इफ्तार करते। पहला कश लेते ही हजरत दाग जहां बैठ गए बल्कि जहां लेट गए। रोजादार बारी बारी हस्बे मरातिब दम लगाकर रोजा खोलते और उसी तरतीब से हस्बे मरातिब बेहोश होते चले जाते। रामपुरी तंबाकू से किसी को कैंसर होते नहीं देखा। हार्ट फेल होता था। उनकी फातिहा भी उसी पर दिलाई जाती थी। खान साहब की तबीयत मुकद्दर हो चली थी। हमने मौजू बदलने में आफियत जानी। जब से आपकी दाएं आंख खुली है, बाईं हमने तो हमेशा बंद ही देखी। मुखातिब का चेहरा भी सुस्त बांध कर देखते थे। आपको शिकार की धुत है, कुछ बिग गेम के बारे में बताइए। हमें बचपन ही से हाथी और वेल के शिकार के किस्सों से दिलचस्पी है। अपने दिलावेज तबस्सुम के बाद फरमाया, 8 नंबर की बस में बैठकर वेल का शिकार कदरे दुश्वार है। आप इल्म के बारे में बड़े लालची वाक़े हुए हैं। सब कुछ एक ही हिले में जानना चाहते हैं। मेरा मास्टर सरदार गुरूपचंद सिंह मस्ताना कहता था कि पुत्र जी, इल्म भंग नहीं अफीम है। इसका नशा धीरे धीरे रगो पै में उतरता है। क्या बताऊं, हीरा उस्ताद था। कुल 3 मुल्ला थे। नजदीक तरीन डामर की सड़क 70 मील दूर थी। बहुतों के घरों में लालटेन तक न थी। मास्टर गुरूपचंद सिंह कड़कड़ाते जाड़े में हरी कैन लालटेन लेकर निकलता। घर घर जाकर लड़कों को जमा करता, अपने घर ले जाता और वहां चटाई पर बिठाकर हमें रात के 11 बजे तक इम्तिहान की तैयारी करवाता। एक दिन अपने करपान पर हाथ फेरते हुए बोला, ओए बुकरादिया पुत्रा, साइंस इल्म दरियाओ है। भंग का गिलास नहीं कि सीधा दिमाग को चढ़ा और चंगा भला बंदा भक से उड़ गया। और हां, भंग छानने के कपड़े को रेशे काजी कहते हैं। काजी कहकहा वाले काफ से, जहां काफ और काफ में जरा भी शक हो वहां काफ लिखा करो।